قربانی کی سب سے حیران کن بات جانتے ہیں کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس مینڈے کو ذبح کیا وہ اس دن پہلی بار زمین پر نہیں آیا تھا، وہ اس سے ہزاروں سال پہلے بھی ذبح ہو چکا تھا۔ جی ہاں، ایک ہی مینڈا، دو قربانیاں اور دونوں قربانیوں کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اخلاص کی ایسی سنت تھی جسے وقت بھی مٹا نہ سکا۔ آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈا لے کر آئے تھے، مگر آج سوال یہ نہیں کہ مینڈا کہاں سے آیا تھا، سوال یہ ہے کہ اللہ نے پوری جنت میں سے اسی مینڈے کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ محض ایک جانور کی کہانی نہیں، یہ اخلاص کے اس سفر کی داستان ہے جو زمین سے شروع ہو کر جنت تک گیا اور پھر جنت سے زمین پر واپس اترا۔ کائنات میں ایک ایسا راز جو شاید قربانی کے بارے میں آپ کی سوچ بدل دے۔ ذرا تصور کیجئے، زمین نئی نئی آباد ہوئی ہے اور ہوا میں معصومیت ہے، انسانیت اپنے پہلے قدم جما رہی ہے۔ حضرت آدم کے دو بیٹے اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کرتے ہیں۔ ایک طرف قابیل ہے، ہاتھوں میں اناج مگر دل حسد اور کھوٹ سے بڑا ہوا، اور وہ اپنی فصل کا کمتر حصہ اللہ کے حضور رکھ دیتا ہے۔ اور دوسری طرف حابیل ہے، مال کم ہے مگر دل اخلاص اور نور سے روشن، وہ اپنے ریور کا سب سے خوبصورت اور صحت مند مینڈا اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی نشانی بڑی عجیب ہوتی تھی۔ آسمان سے ایک نورانی آگ اترتی اور جس قربانی کو اللہ قبول فرما لیتا وہ آگ اسے اپنے ساتھ لے جاتی۔ پھر آسمان نے دیکھا، آگ اتری اور حابیل کے مینڈے کو اٹھا کر لے گئی۔ وہ منظر تو ختم ہو گیا مگر سوال باقی رہ گیا کہ وہ مینڈا کہاں گیا؟ صدیاں گزرتی رہیں، وقت اپنی کروٹیں بدلتا رہا، یہاں تک کہ تاریخ ایک ایسے لمحے تک پہنچی جہاں ایک باپ کو اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کا حکم ملتا ہے۔ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لہتے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام، باپ کے ہاتھ میں چھری اور بیٹے کی لبوں پر رضا تھی، اور آسمانوں میں فرشتے ساکت کھڑے تھے۔ عین اس لمحے جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی اور اللہ نے اسماعیل کے بدلے ایک مینڈا بھیج دیا۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے اسماعیل کا فدیہ ایک عظیم ذبح دے کر ادا کر دیا۔ مفسر قرآن علامہ ابن کثیر حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جنت سے آنے والا وہ مینڈا کوئی اور نہیں بلکہ وہی مینڈا تھا جسے حابیل نے ہزاروں سال پہلے اخلاص کے ساتھ قربان کیا تھا۔ سوچئے، اللہ نے ایک مخلص بندے کی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دیا، اسے جنت میں محفوظ رکھا، 5000 سال تک اپنے قرب میں سنبھالے رکھا، اور پھر اسے تاریخ کی سب سے عظیم آزمائش کا فدیہ بنا دیا۔ اس لیے قرآن نے اسے ذبح عظیم کہا، کیونکہ اس کے جسم پہ صرف اون نہیں تھی بلکہ حابیل کے اخلاص کی خوشبو تھی۔ یہ قصہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کہ اللہ کے ہاں صرف جانور نہیں پہنچتا، نیت پہنچتی ہے، دل کا سچ پہنچتا ہے۔ آپ جو قربانی کرتے ہیں اگر وہ حلال رزق سے ہو، ریاکاری سے پاک ہو اور دل میں صرف اللہ کی رضا ہو تو یقین رکھیے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ شاید دنیا کی نظروں میں وہ ایک جانور ہو مگر اللہ کے ہاں وہ آپ کی نجات کا چراغ بن سکتی ہے۔ تو اس عید قربانی کو صرف گوشت، تصاویر اور سوشل میڈیا کی نمائش نہ بنائیے، اپنے اندر حابیل والا اخلاص پیدا کیجیے، کیونکہ اللہ کو خون نہیں دلوں کی کیفیت پہنچتی ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کی یہی ایک مخلص قربانی قیامت کے دن آپ کے لیے ذبح عظیم بن جائے۔ عید مبارک۔